ہم لوگوں نے 1961 میں یوم معاویہ منایا، ہمارے دوستوں نے، عزیزوں نے، مہربانوں نے ہم سے ناراضگی کا اظہار کیا، کوئی سرائکی میں، کوئی روہتکی میں، کوئی اردو میں، کوئی انگریزی میں، وہ اوٹ پٹانگ ہانکتا رہا۔ ہم نے یہ کام یوں ہی نہیں کیا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 55 میں مولوی عطیت اللہ بہاول پوری کے بیٹے کا نام محمد معاویہ رکھا۔ اس وقت تو کوئی تاریخ نہیں تھی، عطاء المحسن کام نہیں کر رہا تھا، نہ سید ابوذر بخاری کام کر رہے تھے۔ یہ تو سید عطاء اللہ شاہ بخاری سے کی قبر پر جا کر جس کو کشف ہوتا ہے وہ جائے وہاں اور سر نے اڑا کے پوچھ لے کہ آپ نے سن 55 میں یہ نام رکھا تھا مولوی عطیت اللہ بہاول پوری کے بیٹے کا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مولوی عطیت اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تیرے خاندان میں شیعہ نہ گھس جائے۔ مجھ گناہ گار کو مولوی عطیت اللہ صاحب مرحوم مغفور ملے اور انہوں نے فرمایا کہ جب 6 مہینے کے بعد میں بچوں کو لے کے اپنے گاؤں گیا، ان کے گاؤں کا نام ہے بستی عبد الرحمان، ضلع جھنگ میں، تحصیل شور کوٹ میں، تو کہنے لگے جب میں وہاں گیا تو میرا آدھا کے قریب خاندان شیعہ ہو چکا تھا۔ ایک واقعہ، ہمارے محلے میں حافظ عبد الکریم صاحب عرف حافظ کادو مرحوم مغفور، ان کے ہاں بھی سن 55 میں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بھی ابا جی مرحوم نے محمد معاویہ رکھا۔ وہ سال بھر کا نہ ہوا، وہ اگلے جہان کو سدھارا، اللہ کا حکم آ گیا۔ پھر ہماری مسلمان عورتوں کی وہ اسٹائلش گفتگو کہ ہاڑی ہاں کہ بہو بارہ نہ ہے، مو یہ کیا نہ رکھے کہیں ٹھکوا کے سن 56 میں اللہ نے اس کو ایک اور بیٹا دیا۔ اس کا نام پھر محمد معاویہ رکھا۔ وہ میرا شاگرد ہے، ایم اے اس نے کیا اور زندہ ہے محلے میں۔ اسی کا ایک واقعہ، سن 63 میں ہم نے ملتان میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں کوئی جلوس نکالا مختلف علاقوں سے، ہمارے محلے سے بھی نکلا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب بہادر شیعہ ہیں، ان کا بیٹا پیپلز پارٹی میں ہے۔ وہ محمد معاویہ جب وہاں سے گزرنے لگا کھڑو رو نہ بیچیں، اس نے پسٹل نکالا، 3 فائر کے لیے 3 ٹھس۔ جس کو مارنا تھا وہاں اسرائیل بھیج دیا اور جس کو نہیں مارنا تھا پسٹل بیکار ہو گیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدح و توصیف، ان کا نام پر بچوں کے نام رکھوانا، یہ ہماری ایجاد نہیں ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھائیں، پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد بنی معاویہ۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور اتا بمسجد بنی معاویہ، تو مسجد بنی معاویہ میں تشریف لائے۔ فصلی رکعتین، پھر وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ فسجد سجدتین طویلتین، بڑے لمبے لمبے سجدے کیے، سلام پھیرا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں آپ سے دعا کی بھیک مانگتا ہوں کہ آپ میری امت کو بھوک سے مت ماریے۔ اللہ نے فرمایا وعدہ ہو گیا، بھوک سے نہیں ماروں گا۔ دوسری درخواست یا اللہ یہ ہے کہ میری امت کا چہرہ مسخ نہ کرنا جس طرح تو نے سابقہ امتوں کو مسخ کیا، بندر بنا دیا، سور بنا دیا،
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل سبیلا. یہ تو قرآن کی گواہی ہے کہ ان کو سور ایکچوئل سور بنا دیا. یہ غلط ہے. یہ جو پاکستان کے بعد لونچڑے یہ تفسیر کرتے ہیں نا اخباری لونچڑے کہ وہ جناب وہ ان کے اعمال سور جیسے ہو گئے تھے. نہیں، وجعل منهم القردة بنا دیا اللہ نے ان میں سے بعض کو سور، بندر اور سور. وعبد الطاغوت تو بڑے سرکش لوگ تھے، نافرمانی کی انتہاؤں کو چھو رہے تھے. جیسے پاکستانی نافرمانی کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں اور لیڈی ڈیانا کے مرنے پر دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. ملادہ فرمائیے. آج ایک کالم لکھا ہوا ہے پاکستان نے، اس میں لکھا اللہ اس کی خطائیں معاف فرمائے. دادی لگ دیے. عیسائی بے حیا بیسیوں مردوں سے کالا کرنے والی ایک نوچی زن فاحشہ قطعی ابدی جہنمی، اس کے لیے دعائیں مغفرت